فرمایا تمہارے دنوں میں سب سے بہترین دن جمعہ کا دن ہے، اس لیے اس دن مجھ پہ کثرت سے درود پڑھا کرو۔ فإن صلاتکم معروضۃ علی، اس لیے کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچایا جاتا ہے۔ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ کیف تعرض علیک صلاتنا وقد ارمت، ہمارا درود آپ تک کیسے پہنچایا جائے گا جبکہ آپ جب دنیا سے جائیں گے، قبر میں جسم آپ کا ختم ہو جائے گا، تو ہمارا درود آپ تک کیسے پہنچے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض اجساد الانبیاء، اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کے جسموں پر زمین پر پیغمبروں کے جسموں کو حرام کر دیا۔ زمین کسی پیغمبر کے جسم کو کبھی ختم نہیں کرتی۔ تو یہ بھی امت کا اجماعی عقیدہ ہے کہ جتنے بھی انبیاء ہیں ان کے جسم بالکل سلامت رہتے ہیں۔ شہداء میں تو یہ بہت زیادہ مشاہدہ ہوتا ہے، بہت سارے شہداء کے جسم سلامت رہتے ہیں۔ تو ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی علیہ صلاۃ صلی اللہ بہا عشرہ، جس نے مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجا۔ درود کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ سے خصوصی رحمت کی دعا کرنا۔ ایک ہوتا ہے عام دعا، کسی کے لیے بھی رحمت، صلات کہتے ہیں خصوصی رحمت جو اللہ اپنے خاص بندوں پہ کرتا ہے۔ اس لیے صلات کا جو لفظ ہے نا، یہ درود اور صلات یہ پیغمبر کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ صلات خاص کس کے خاصہ ہے؟ یہ پیغمبروں کا۔ اس لیے ہم اللہم صلی علی محمد تو کہہ سکتے ہیں، لیکن یوں نہیں کہہ سکتے اللہم صلی علی فلان۔ وہ صلی جو ہے نا، صلات یہ خاص قسم کی رحمتیں ہوتی ہیں جو اللہ پیغمبروں پر بھیجتے ہیں۔ کبھی قرآن میں آتا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، کہ جو لوگ صبر کرتے ہیں ان پر اللہ کی خصوصی رحمتیں بھی ہیں اور رحمت بھی ہے۔ تو پتہ چلا صلات اور رحمت میں فرق ہے۔ صلات اعلیٰ قسم کی رحمتوں کو کہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میرے لیے ایک مرتبہ رحمت کی دعا کی، درود شریف پڑھا میرے لیے، تو اللہ اس پر 10 رحمتیں بھیجتے ہیں۔ اور جمعہ کے دن زیادہ فضیلت ہے درود شریف پڑھنے کی۔ البتہ یہ جو جمعہ کے دن میں حدیث مشہور ہے کہ 80 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں جمعہ کے دن درود پڑھنے سے، یہ حدیث سند کے لحاظ سے کمزور ہے۔ لیکن یہ جو میں نے حدیث پڑھی کہ جمعہ کا دن سب سے بہتر دن ہے، فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِ، لہذا اس دن مجھ پہ کثرت سے درود پڑھا کرو، یہ بالکل صحیح حدیث۔ جمعہ کا دن درود شریف کی اضافی فضیلت ہے۔ آج چونکہ جمعہ کا دن ہے تو اس لیے میں نے کہا کہ اس بارے میں تھوڑی سی بات کروں۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجعلوا قبری عیدا وصلوا علی فإن صلاتکم تبلغنی حیث کنتم، فرمایا میری قبر کو عیدگاہ نہ بناؤ۔ جیسے میلوں کی جگہ ہوتی ہے نا، میلے ٹھیلے، عید پہ جب سب لوگ جمع ہو کے خوشیاں مناتے ہیں، تو جیسے مزاروں پہ ہوتا ہے نا قوالیاں ہو رہی ہیں اور یہ میلے ٹھیلے ہو رہے ہیں آج کل دیکھا ہے، تو پہلے زمانے میں بھی جب کوئی نیک آدمی دنیا سے جاتا تھا تو لوگ اس کی قبر پہ دھرنے مار کے بیٹھ جاتے تھے، اور وہ مجاور اور یہ سب جو ہمارے یہاں ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ میری قبر کے ساتھ یہ کچھ مت کرو، البتہ مجھ پہ درود پڑھا کرو، اور فرمایا کہ تم جہاں سے بھی درود پڑھو گے یہ مجھ تک پہنچے گا۔ اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی فارد علیہ، کہ جب بھی کوئی مجھ پر سلام بھیجتا ہے اللہ میری روح کو میرے جسم میں لوٹاتے ہیں اور میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ اب یہ کیسے ہوتا ہے؟ چونکہ یہ برزخی زندگی میں ہے، لہذا اس کی کیفیات میں اور گہرائی میں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ جیسے اللہ بہتر سمجھتے ہیں یہ ہوتا ہے، اس کی حقیقت کا ہمیں علم پوری طرح نہیں ہے، تو برزخی زندگی ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رغم انف رجل ذکرت عنده فلم يصلی علی، اس شخص کی ناک خاک آلودہ ہو جائے جس کے سامنے میرا نام لیا جائے، میرا تذکرہ ہو اور وہ مجھ پہ درود نہ پڑے۔ اور ہر شخص یہ دیکھے کہ وہ آئندہ آنے والی کل کے لیے کیا کر رہا ہے۔ اس پر میں نے 1-2 ہفتے پہلے بیان شروع کیا تھا کہ بینکوں کے باہر پہلے لکھا ہوا ہوتا تھا روپیہ بچائیے کل کام آئے گا۔ پہلے بورڈوں پہ یہ بھی لکھا ہوتا تھا کہ بچے 2 ہی اچھے، لیکن بہت سے لوگوں کے 2 بچے بھی اچھے نہ نکلے۔ جی اچھا، اب یوں صحیح ہے، اب صحیح ہے، یہ کیا کریں، کنٹرول میں نہیں ہے، اب ہو گیا۔ تو بورڈ پہ لکھا ہوتا تھا بچے 2 ہی اچھے، لیکن بہت سے بچے 2 بھی اچھے نہیں نکلے، تو لگتا ہے گورنمنٹ نے وہ بورڈ ہٹا دیا۔ خیر، بینکوں پہ لکھا ہوتا تھا روپیہ بچائیے کل کام آئے گا، تو میں نے اس پر کچھ تھوڑی سی بات کی تھی کہ روپیہ بچائیے کل کام آئے گا
اور بچا کے بینکوں میں رکھیے, بینکوں کے آج ہی کام آ جائے گا, ٹھیک ہے نا. تو یہ بینک جو ہمیں نصیحت کر رہے ہوتے ہیں نا, روپیہ بچائیے کل کام آئے گا, وہ اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کی کو تو کل کا پتہ نہیں کہ زندہ رہو گے نہیں رہو گے, لیکن ہم تو فی الحال ابھی کچھ کھائیں پیے نا آپ کے پیسوں سے. تو کل کی ترغیب تو دنیا میں ہر ایک دیتا ہے بھائی, کل کی فکر کرو, کل کی فکر کرو, سب ترغیب دیتے ہیں. اچھے بچے پڑھتے ہیں, اسکول جاتے ہیں, آج کا دن قربان کرتے ہیں کل کے لیے, پھر کچھ بن جاتے ہیں وہ. تو اس میں تو میرا خیال ہے دو رائے نہیں ہو سکتی کہ آج کو کل پہ قربان کرنا چاہیے. لیکن کل سے مراد کیا ہے؟ اصل اختلافی مسئلہ یہاں سے شروع ہوتا ہے. اختلافی مسئلہ یہاں سے شروع ہوتا ہے. جو مادہ پرست لوگ ہیں, دنیا پرست لوگ ہیں, ان کی نظر میں کل کی ڈیفینیشن ہے ٹمورو, جو آئندہ آنے والا کل ہے, آفٹر ٹمورو. تو پرسوں ترسوں, موت سے پہلے کا جو کل ہے وہ ان کی نظر میں کل ہوتا ہے. جبکہ اللہ تعالیٰ جس کل کی بات کرتے ہیں وہ یہ والا کل ہے ہی نہیں, بلکہ اس کل کی تو زیادہ فکر سے منع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ. الذی جمع مالا وعددا, قرآن کہتا ہے وہ تباہ و برباد ہو جائے جو مال جمع کرتا ہے اور گن گن کے رکھتا ہے. میں نے بتایا تھا نا کہ 1 سال تک کا تو مال جمع کرنا ٹھیک ہے. یہ مسئلہ بار بار میں بتاتا رہتا ہوں, نئے نئے لوگ آتے رہتے ہیں. آپ کی جتنی تنخواہ ہے, فرض کرو 2 لاکھ روپے تنخواہ ہے آپ کی, اور 2 لاکھ میں آپ کا گھر اچھا چل رہا ہے, تو 12 دونی 24, 1 سال میں کہ 24 لاکھ روپے کا گولڈ لے کے لاکر میں ڈال دیں آپ. یعنی تھوڑا سا پیسے ہاتھ روک کے جمع کریں, اور کرنسی کی شکل میں نہیں بلکہ گولڈ کی شکل میں. وہ آپ نے 24 لاکھ کا لیا اور لاکر میں ڈال دیا. یہ کیوں؟ کہ آج آپ کی جاب چلی گئی تو کم سے کم 1 سال ملے آپ کو سروائیو کرنے کے لیے, تاکہ لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے. دیکھو 3 درجات ہوتے ہیں. ایک درجہ تو یہ ہے کہ اس لیول کا توکل کریں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. 9 بیویاں ہیں, گھر 9 ہیں, آپ کو جو بچت کی ضرورت ہم سب سے زیادہ تھی نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, کیا خیال ہے بھائی 9 گھر چلانے, لیکن آپ کا توکل یہ تھا کہ صبح کھا لیا تو شام کی فکر نہیں ہے, شام کو مل گیا تو صبح کی فکر نہیں ہے. یہ بہت ہائی لیول کا توکل ہے جس کی مجھے اور آپ کو بالکل بھی اجازت نہیں ہے. بات سے بات نکلتی ہے, کیا کروں, پھر ٹاپک چینج ہوتے ہیں. دنیا اس کی بات سنتی ہے جو آپ کو احمقوں کی جنت میں دھکیلتا ہے, بڑی بڑی باتیں کرتا ہے. دنیا کی عادت ہے. جو گراؤنڈ ریئلٹی دیکھ کر فیصلے کرتے ہیں, زمینی حقیقت دیکھ کے آپ کو بات کرتے ہیں. مثال کے طور پر کوئی سیاستدان آئے, تقریر کرے آپ سے ووٹ لینے کے لیے. تقریر کا ایک طریقہ تو وہ ہے جو مارکیٹ میں چل رہا ہے, میں یہ کر دوں گا, میں یہ کر دوں گا, میں 5 سال میں غربت کا خاتمہ, کرپشن کا خاتمہ, ملک میں نوٹ چھاپنے کی مشین بن جائے گا, ڈالر آئے گا, ہماری ایکسپورٹ بڑھ جائے گی, وغیرہ وغیرہ. سارے ووٹ لے جائے گا کہ نہیں لے جائے گا؟ اچھا فلاں بھی چور ہے, فلاں بھی چور ہے, فلاں بھی چور ہے, میں صرف ایماندار ہوں, سب چوروں کو لٹکاؤں گا, میں سب کی ایسی کی تیسی کر دوں گا, سب کو یہ کر دوں گا, کسی کا پٹھو نہیں بنوں گا. جتنے اسٹیبلشمنٹ کے پٹھو ہیں, جتنے بھی وغیرہ وغیرہ ہے, سب کو لٹکا دوں گا, اور پھر میں یہ کر دوں گا, وہ کر دوں گا, وغیرہ وغیرہ. جو دعوے سب کے ہی چل رہے ہوتے ہیں, کوئی مخصوص جماعت مراد نہیں ہے, تو لوگ اس کو ووٹ دیتے ہیں. کیا خیال ہے؟ اب آپ تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیں سیاستدان سچ بولنا شروع کر دیں. تقریر کر رہا, میں 5 سال میں نہیں غربت کا خاتمہ کر سکتا, کوشش کر کے ٹرائی مار کے دیکھوں گا, ٹرائی کر کے دیکھوں گا. اچھا میں اسٹیبلشمنٹ کی غلامی سے نکل جاؤں, یہ میں کنفرم نہیں کہہ سکتا, کیوں لانے والے مجھے وہی ہوں گے, ان کی چاپلوسی کے بغیر تو یہاں تک بھی میں نہیں پہنچ پایا. جو جلسے میں آپ کے سامنے تقریر کر رہا ہوں, تو سچ بول کے اگر ہو رہا ہے نا شروع, سوچو کیا ہو جائے گا. کہ جو آج اتنا بڑا جلسہ ہو رہا ہے یہ بھی انہی کی نوازش, انہی کی طرف سے تھوڑا سا چھڑکاؤ ہوا تھا, تو مجھے بھی موقع مل گیا, میں بھی تھوڑا سا عوام میں فیمس ہو گیا.
تو میں اب ایسا نہیں ہے کہ ان کی غلامی سے آپ کو ایک دم نکال لوں، ہاں تھوڑا سا کوشش کروں گا کہ جمہوری طرز پہ گورنمنٹ چلنا شروع ہو جائے، ہلکی پھلکی کسی کوشش ٹرائی مار کے دیکھتا ہوں، آپ لوگ دعا کریں، آپ میرا ساتھ دیں۔ تعلیم، ہاں تعلیم کو کوشش کروں گا کہ کرپشن کا خاتمہ ہو جائے، لیکن سندھ میں بچوں میں گدھوں کی جگہ استغفر اللہ، یعنی بہت سے اسکول ایسے جس میں گدھے ہیں نا، میں نے تو تصویریں بھی ایک دفعہ فیس بک پہ شیئر کی تھی۔ اب جہاں اسکولوں میں گدھے بندھے ہوئے ہوں وہاں ایک دم سے میں وہ ایسے سائنسدان پیدا کرنا شروع کر دوں، یہ پاسبل نہیں، تو 50 سال میں بھی نہیں ہوگا۔ اتنا ضرور ہے کہ ان سے گدھے نکال کے انسانوں کا فی الحال بندوبست کرنے کی کوشش کروں گا۔ سوچو، ہم لوگ گئے تھے ایم ڈی کے پاس نا کہ علاقے میں پانی نہیں آ رہا، تو ہم گئے تھے بھائی ہمیں ہر ہفتے پانی چاہیے، اللہ اس کو جزائے خیر دے، کیا نام تھا ان کا، میں تو نام بھی بھول گیا، انہوں نے بڑی اچھی بات کی۔ بہرحال ہوا یہ کہ انہوں نے کہا میں 2 دن پانی دلوا دوں گا آپ کو مہینے میں۔ ہم نے کہا 2 دن میں تو گزارا نہیں ہوتا، انہوں نے کہا نہیں 2 دن دلوا دوں گا۔ ہم آئے مہینے میں 2 دن پانی آ رہا ہے، اور اللہ کا شکر ہے بڑا مزہ آ گیا۔ تو مجھے وہ بندہ اس لیے اچھا لگا کہ احمقوں کی جنت میں نہیں رکھا، جو بات کہی، جو کمٹمنٹ تھی وہ پوری کر دی اس نے۔ جب کسی کا کوئی کام کرنے کا ارادہ ہوتا ہے نا، جب کسی کا کوئی کام کرنے کا ارادہ ہوتا ہے تو وہ اتنی ہی بات کرتا ہے جتنی وہ کر سکتا ہے۔ تو کیا خیال ہے، ابھی پانی آج کل ہمارے سیکٹر 10 میں آنا شروع ہو گیا ہے، تو وہ قحط جو پڑا ہوا تھا اس سے تو نکل گئے نا۔ خیر ٹاپک میرا چینج ہو رہا ہے کہیں اور کوئی ہم جا رہے ہیں، میں ذرا اپنے اصل ٹاپک کی طرف دوبارہ آتا ہوں۔ تو جو بھی احمقوں کی جنت میں رکھتا ہے، ہوائی باتیں کرتا ہے، یہ دنیا کی دستور ہے۔ ابھی دیکھو حاجی ٹرمپ نوبل انعام لے رہے ہیں امن کا۔ کیا کروں، میں نہیں چاہتا میں سیاست میں گھسوں، لیکن چلی یہی رہے نا مارکیٹ میں۔ کسی نے بڑی اچھی تصویر بنائی ہوئی تھی ڈونلڈ ٹرمپ کی، سر پہ ٹوپی پہنائی ہوئی ہے جیسے بھی حج کر کے آئے ہوئے ہیں، اور کہا کہ یہ دنیا میں جہاں بھی امن ہو رہا ہے حضرت جی کی وجہ سے قائم ہو رہا ہے۔ اب کتنی عجیب سی بات، عجیب سا محسوس ہوا، آپ کو نہیں ہوا؟ تو خیر اب اس پہ میں زیادہ تبصرہ نہیں کرتا۔ تو حاجی صاحب بنے ہوئے ہیں، وہ جہاں بھی دنیا میں امن کی بات ہو تو حاجی صاحب کے پاس جاؤ، بھائی پہلے اب تم ہی تو لڑواتے ہو، اور پھر تم دیکھتے ہو کہ جس کو تم نے ہرانا تھا وہ اگر جیت رہا ہے تو پھر فوراً میدان میں کود کے امن قائم کرنا شروع کر دیتے ہو۔ یہ بالکل ایسے ہی جیسے جماعت المسلمین والوں سے میں مناظرے کے لیے، بحث کے لیے جاتا تھا، جب وہ ہارنے لگتے تھے تو کھانا لگا دیتے تھے فوراً۔ یہ 2 دفعہ تجربہ ہوا میرے، جب وہ بحث میں ہار، اب تو جماعت المسلمین ہی مارکیٹ سے کہیں شارٹ ہی ہو گئی ہے، خود ان کے اپنے اتنے 4-5 دھڑے بن گئے ہیں، پتہ ہی نہیں چل رہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث دیتے ہیں نا کہ نبی نے حکم دیا کہ فرقوں کا جب دور ہو تو جماعت المسلمین کو لازم پکڑنا، تو ایک نیا فرقہ بنا کے اس کا نام جماعت المسلمین رکھ لیا۔ اب اللہ نے انہی کو توڑ دیا کئی حصوں میں، تو اب اس کا فائدہ یہ ہوا کہ اب ہمارے لیے بحث کرنا آسان ہو گیا۔ جب بھی یہ حدیث پیش کرتے ہیں کہ جب فرقوں کا دور ہو تو جماعت المسلمین کو لازم پکڑنا، تو میں کہتا ہوں کون سے، پارٹ 1 پارٹ 2، جماعت المسلمین پارٹ 3 یا پارٹ 4؟ حدیث میں کون سی جماعت ہے؟ تو پارٹ 1 ہے، یہ پارٹ 2 ہے، یہ پارٹ 3 ہے، یہ پارٹ 4 ہے۔ باطل زیادہ عرصہ چلتا نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھو، ایک اٹھتا ہے دھوئیں کی طرح اور شولوں کی طرح، اس کے بعد بیٹھ جاتا ہے۔ تو یہ جو سوشل میڈیا پہ بھی مولاناؤں کی لڑائیاں چل رہی ہیں، اس میں دلچسپی نہ لیا کریں آپ لوگ، یہ سب بیٹھ جائیں گے خود بخود ہی انشاءاللہ۔ تو جو صحیح چیز ہوتی ہے وہ خود بخود چلنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس لیے حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کا ایک بیان سنا تھا ہم نے، بڑی پیاری بات کی انہوں نے، فرمایا جتنے بھی باطل فرقے ہیں نا، ان سے زیادہ ٹینشن نہیں لینی چاہیے، یہ چلتے نہیں ہیں، اسٹیبل نہیں ہوتے، یہ چینج ہوتے رہتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ 100 سال پہلے کوئی فرقہ تھا تو آج بھی اسی حالت میں ہونا، وہ اتنا چینج ہو چکا ہے کہ اس کی اصل بنیادیں ہل چکی ہیں۔ جو اہل سنت والجماعت ہیں، جو مذاہب اربعہ کو فالو کرنے والے ہیں، جو حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، جو اہل سنت ہیں، وہ اب تک ویسے کے ویسے ہی چل رہے ہیں، صدیوں سے چل رہے ہیں، اور آئندہ بھی انشاءاللہ چلتے رہیں گے۔ باقی آپ دیکھ لو دائیں بائیں، ہر دور میں تبدیلی، ہر وقت تبدیلی، اختلاف، لڑائی جھگڑے، فرقے۔ تو اس لیے باطل کی بہت زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ خیر، تو میں یہ کر رہا تھا کہ جو احمقوں کی دنیا میں جنت میں رکھتا ہے آپ کو، یا مبالغہ آرائیاں کرتا ہے
اور رائی کا پہاڑ بنا کے پیش کرتا ہے. لوگوں کو وہ لوگ پسند آتے ہیں. جو ریئلٹی کی بات کرتا ہے اکثر لوگوں کو وہ لوگ پسند نہیں آتے. اور آسان مثال دیتا ہوں یہ سمجھانے میں. بات تو ابھی توکل پہ کر رہا ہوں لیکن توکل کو سمجھانے کے لیے پہلے یہ مثالیں سمجھانی پڑیں گی. آپ کہیں رشتہ لینے کے لیے گئے, لڑکی والے نے پوچھا کہ کتنی تنخواہ ہے آپ کی, صحیح بتا دی تو امکان کم ہوتا ہے. کیا خیال ہے؟ لڑکی اپنی عمر صحیح بتا دے اور سب کچھ بتا دے, امکان کم ہوتا ہے. تو ہر جگہ غلط بیانی کی بیس پہ معاملات چل رہے ہیں. غلط بیانی, جھوٹ. کاروبار میں ایسے ہی, آپ دکان پہ مال بیچو تو صحیح بات کرو تو, لیکن یعنی صحیح بات کرو مال نہیں بکتا آپ کا. جھوٹ بولو گے, گھماؤ گے, آپ کو وہ چیز بیچے گا, یہ کہے گا آپ کے لیے 100 روپے کی ہے. ابے آپ کے لیے کا کیا مطلب ہے؟ کیا جمشید کے لیے کوئی اور ریٹ چل رہے ہیں, ستار کے لیے کوئی اور ریٹ چل رہے ہیں, میرے لیے کیوں؟ وہ سب کو یہی کہہ رہا ہوتا ہے آپ کے لیے. میرے ساتھ تو ایسا ہوا ہے. میں بائک چلاتا تھا تو اسپیئر پارٹ کی ایک صاحب کی دکان تھی. میں کوئی پارٹ خریدتا, کہہ رہا آپ کے لیے یہ 200 کا پارٹ مل جائے آپ کے لیے. خوش ہوتا یار, ویسے تو 250 کی ہے, مفتی صاحب کے لیے 200. بعد میں پتا چلا یہ ہر ایک کو یہی کہتا ہے, آپ کے لیے 200. تبھی کریکٹر کا صحیح ہونا, کردار کے لحاظ سے 1 نمبر ہونا, خدا کی قسم یہ سب سے مشکل کام ہے. اور میں بار بار ایک بات کہتا ہوں, جو چیز مارکیٹ میں شارٹ ہوتی ہے نا, ویلیو بھی اسی کی زیادہ ہوتی ہے. تو مارکیٹ میں کردار شارٹ لوگ چل رہے ہیں, کیریکٹر لیس لوگ زیادہ چل رہے ہیں. تو اللہ کی نظر میں قدر بھی کس کی زیادہ ہوگی؟ جو 1 نمبر ہو. بہت سے لوگ اسٹیبلشمنٹ کے پٹھو ہوتے ہیں, بند کمروں میں مل رہے ہوتے ہیں, تقریریں کر رہے ہوتے ہیں, گالیاں دے رہے ہوتے ہیں فوجیوں کو. ان کے اپنے بچے کرنل لیفٹیننٹ بھرتی ہوئے ہوتے ہیں فوج میں, لیکن تقریریں دیکھ لو آپ ان کی. اور بہت سے وہ ملتے ہیں تو بتاتے ہیں ہاں بھائی ہم ملتے ہیں. چلتا وہ ہے جو گالیاں دے رہا ہوتا ہے, چاہے اس کے اپنے بچے فوج میں کرنل اور لیفٹیننٹ کرنل کے عہدوں پر ہو. مارکیٹ اس کی چلے گی. اور جو بیچارہ مل کے بتا دیتا ہے ہاں جی ملتے ہیں, ٹھیک ہے بھائی, قوم کے وفاد میں ملتے ہیں, تو وہ بیچارہ مارکیٹ میں چلے گا نہیں. اس کو درباری سرکاری پتہ نہیں کیا کیا لوگ بولنا شروع کر دیتے ہیں. تو مارکیٹ چلتی ہی لفاظی پر ہے. لیکن یہ خوب سمجھ لو, دھوکے اور جھوٹ کی بنیاد پہ جو مارکیٹ چلتی ہے نا, اس میں آپ کو لوگ زیادہ ملتے ہیں مگر وہ بھی آپ جیسے ہی ہوتے ہیں. اور جو مارکیٹ سچ کی بیس پہ چلتی ہے اس میں لوگ کم ملتے ہیں لیکن ہوتے وہ خاندانی ہیں. آپ نے جھوٹ بول کے شادی کر لی تو بیگم بھی پھر پہناتی رہے گی آپ کو ساری زندگی. سچ بولو گے رشتہ مشکل سے ملے گا, لیکن جو ملے گا وہ بھی کیا ہوگا؟ بولو, خاندانی ہوگا, وہ بھی خاندانی ہوگا. تو احمقوں کی جنت, احمقوں کی جنت. تو اب بعض لوگ, خطیب لوگ توکل پہ ایسا بیان کرتے ہیں, ایسا بیان کرتے ہیں, وہ خود بھی اس پہ عمل نہیں کر سکتے. اب ایک مولوی صاحب کہہ رہے تھے, اکثر ہی ہمارے علماء اکثر کہتے ہیں شادی سادی ہونی چاہیے. یقیناً جب لوگ ان کی شادیوں میں جاتے ہیں, واہ واہ, کہتے ہیں یار ہمیں بول رہے تھے شادی ہونی چاہیے, ادھر خود کی شادی دے وہ. تو سادی کا مطلب کیا ہے؟ دیکھو یہ سادہ کا جو لفظ ہے نا, یہ اس کا کوئی لگا بندہ معیار نہیں ہے. یہ ہر شخص کے لیے اس کا معیار دوسرے سے مختلف ہے. ہر شخص کے لیے اس کا معیار دوسرے سے مختلف ہے. فضول خرچی نہیں ہونی چاہیے. تو فضول خرچی کا معیار سب کا ایک جیسا نہیں ہے. فضول خرچی کا معیار بھی ہر ایک کا دوسرے سے مختلف ہے. ایک آدمی کی تنخواہ 50,000 ہے اور وہ اپنی شادی پہ ہوٹل بک کروا رہا ہے, ہال بک کروا رہا ہے 50 لاکھ والا, تو بھائی یہ فضول خرچی ہے. اور ایک آدمی کی تنخواہ وہ زرداری کا کچھ لگتا ہے وہ, تو وہ 50 لاکھ کا بھی کرائے گا تو کنجوس ہے وہ. سمجھ رہے ہو وہ کیا ہے؟
कंजूस है यार, तुम इतना खा के सिर्फ 50 लाख में लोगों को वाले हॉल में बुला रहे हो लोगों को। तो मालदार और दौलतमंद, लेकिन आप बैलेंस बात करते हो तो चलती नहीं है मार्केट में, चलती नहीं है मार्केट। हमारे एक दोस्त हैं इधर ही करीब में रहते हैं, उन्होंने अपने बेटे की शादी पे वो बत्तियां लगाई हुई थी ना, तो मुझे कहने लगे कि यार मुफ्ती साहब ये शर्मिंदा हूं आपसे, मैंने सादगी से शादी नहीं की, तो बत्तियां लगा दी हैं, इधर ही की बात है। मैंने कहा ठीक है, फिर आप यहाँ रोने वाली बिठा देते, कुछ पता लगता कि पता ही चल रहा होता कि किसी के घर में जनाजा हो रहा है या बारात आ रही है। तो जनाजे बारात में कुछ तो फर्क हो मेरे भाई, शादी में हो रही है तो बत्तियां लगाने में क्या जा रहा है इसमें, ये कोई सादगी के खिलाफ थोड़ी है। हाँ, कुछ चीजें उलमा सोलहा पे सूट नहीं करती। मेरी जितनी शादियां हुई हैं बगैर बत्ती के हुई हैं, इसी ड्रेस में हुई हैं, ये वाइट कपड़ों में। अब मेरी शादी हो रही है और मैं कढ़ाई वाले कुर्ते पहने, आप शादी में कढ़ाई वाले कुर्ते भी पहने, हॉल भी बुक कराएं, और जो भी गाने बजाने ना हो, मिक्स गैदरिंग ना हो, हराम नाजायज ना हो तो करें, लेकिन ये उलमा पे सूट नहीं करती ये चीजें। उलमा पे ये सूट करता है कि भाई करना है करो, नहीं तो पतली गली से निकलो, टाइम नहीं हमारे पास। कढ़ाइयों वाले कुर्ते सिलवाओ, मेरी तो होती रहती है, क्या कुर्ते ही सिलवा, अस्तगफिरुल्लाह, नहीं तो हो चुकी हैं, मैं कुर्ते ही सिलवाता रहूंगा बैठ के, क्या ख्याल है भाई? अच्छा खैर, लोगों में ये भी एक रस्म रिवाज है, किसी के यहाँ बच्चा पैदा हो तो लिफाफा देते हैं ना उसको, लाजमी। मैं टॉपिक मुकम्मल कर लूं, वरना ये इतना अच्छा टॉपिक लेके चला हूं, ये सारा दायमा हो जाएगा। ये बच्चे को लिफाफे वाली मिसाल मुझे याद दिलाना बाद में दूंगा, क्योंकि ये एक करते करते पूरा बयान ही चला जाएगा। लोग ने कमेंट्स में कंफ्यूजन का इजहार किया होता है, और मुझे खुद भी बड़ी तकलीफ हो रही होती है यार, क्या लेके चला था किधर को निकल गया। तो देखो, तवक्कुल में 3 दर्जात हैं। एक तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तवक्कुल है, सुबह अगर कुछ खाने को मिल गया तो शाम की फिक्र नहीं है। उसकी मैंने पिछले बयान में मिसाल दी थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर तशरीफ लाए, अम्मी आयशा से पूछा कुछ खाने को है, आपने फरमाया कहीं से कुछ हदिया आया था, मैंने सदका कर दिया, थोड़ा सा बाकी रह गया है। आपने फरमाया जो सदका कर दिया असल में वो बाकी रह गया है और ये खत्म हो जाएगा। अब आप बताओ, तवक्कुल की इससे बड़ी कोई मिसाल मिलती है? यानी घर आके पूछने कुछ खाने को है तो ठीक है, नहीं है तो चलो कोई बात नहीं। मेरे और आपके अंदर ये हौसला है भाई, मैं और आप घर पे आए, बेगम से पूछे कुछ खाने को है, वो कहे नहीं है। हम पूछते ही नहीं कि खाने को है या नहीं, हम पूछते हैं कि क्या है, मेरे मतलब का है या नहीं है। ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि कुछ खाने को है या नहीं है। भाई ये तो क्यों नहीं है खाने को? भूख लग रही है और घर में खाने का ना हो, आदमी कहे तुझे खा जाऊंगा मैं, फिर ज्यादा बदअखलाक हो तो तेरे बाप को खा जाऊंगा। दामाद फिर ऐसे ताने देता है, तेरे भाइयों को खा जाऊंगा। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर आ रहे हैं, खाने को है, कहा नहीं है, चलो कोई बात नहीं, रोजा रख लेते हैं। आपका ये मामूल था। अगर जवाल से पहले खाने को कुछ ना हो तो जवाल से पहले नियत की जा सकती है कि भाई भूखा तो रहना ही है, तो रोजे की नियत करके सवाब क्यों नहीं हासिल करो भाई। फुकाहा ने ये मसला यहीं से निकाला है कि जवाल से पहले भी रोजे की नियत हो सकती है। वजह उसकी है कि नबी तो घर में आके पूछते थे, वो सुबह सादिक का वक्त थोड़ी होता था। नबी घर में आके पूछते खाने को है, नहीं है, चलो रोजा है आज। बात से बात निकलती है, क्या करूं, ये डॉक्टर लोगों ने इतना बना दिया ना, खाने को एक्चुअली इतने टाइम पे खाया करें, फिर ये कर गए। भाई साहब, सबसे ज्यादा कामयाब जिंदगी अंबिया की और सहाबा की थी। उन्हें तो मिल गया, खा लिया, उन्होंने नहीं मिला, चलो भूखा, कोई नुकसान नहीं होता भूखा रहने से, ये ध्यान में रखो। भूखा रहने से कोई नुकसान नहीं है। भूखा रहने से जब नुकसान है जब हुआ ही भूखा ही रहे, कभी मिले ही नहीं खाने को, फिर मर जाएगा, ये कमजोर हो जाएगा। रमजान में कभी देखा आपने कोई कमजोर हुआ हो? और मुस्टंडे होते जा रहे होते हैं, गोल गोल होते जा रहे होते हैं। भूखा रहने से तो कोई कमजोरी नहीं है। मैंने क्योंकि तिब की किताबें भी थोड़ी बहुत पढ़ी हुई हैं, तो मैं बचपन में हकीमों की किताबें भी पढ़ा करता था, कदीम पुराने हकीम। तो वो ये लिखते थे कि भूखा रहने से कुछ भी नहीं होता। समझ रहे हो? भूखा रहने से कुछ भी नहीं होता।
آپ کہہ سکتے ہو آج کی میڈیکل سائنس نے تو بڑی ترقی کی ہے، ان حکیموں کا کیا پتا ہو؟ بھائی وہ حکیم میڈیکل سائنس میں نہیں، وہ انسانوں پہ تجربے کرتے تھے، کئی کئی دن بھوکا رکھ کے بندے کو دیکھتے تھے کیا ہو رہا ہے. تو کچھ بھی نہیں ہوتا. ہاں السر کا پیشنٹ ہو تو ایک الگ بات ہے نا، وہ تو زخم ہے اس کے پیٹ میں، ایسڈ اس کے زخم، جب تک کوئی زخم وخم نہ ہو، یا کوئی شوگر کا مریض ہو تو ایک الگ بات ہے. نارمل آدمی کی بات کر رہا ہوں، شوگر کا پیشنٹ تو مر جائے گا. تو اس لیے یہ کھانے پینے کی ٹینشن لینا آج سے بالکل چھوڑ دیں. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کئی وقت بھوکا رہتے تھے، پھر کھاتے کیا تھے. ہم لوگ جب بھوکا رہیں گے اور کھائیں گے پیزے برگر تو وہ بیڑا ہی غرق ہوگا ہمارا. تو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جب کئی وقت فاقے ہوتے تھے تو کھاتے کیا تھے، اس کو بھی فوکس. دیکھو نبی کی آدھی سیرت لے لی، آدھی نہیں لی تو وہ ایڈجسٹ نہیں ہوگی. اس کی مثال میں بار بار دیتا ہوں. لوگ کہتے ہیں بھائی بکری کا دودھ پینا سنت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا. اونٹنی کا دودھ پینا سنت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا. تو اس سنت پر آج کیسے عمل ہوتا ہے؟ 2 پراٹھے کھائے، 4 انڈے کھائے، 1 پلیٹ ملائی کھائی، اس کے بعد سنت کے لیے بکری کا دودھ پی رہے ہیں. ابے بھائی یہ والا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دودھ پیا ہے بھوک کی، بھائی ویڈیو نے بنائے، منع کر رہے ہیں نا آپ کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دودھ پیا ہے شدید بھوک کی حالت میں، کھانے کی جگہ پیا ہے. تبھی صحیح حدیث ہے کہ دودھ وہ خوراک ہے جو کھانے اور پینے دونوں کے لیے کفایت کرتا ہے. یہ حدیث میں ہے. یعنی کسی کو پیاس بھی لگ رہی ہو، بھوک بھی لگ رہی ہو تو دودھ پی لو، پیاس بھی بجھ جائے گی اور پیٹ بھی بھر جائے گا. اس طرح دودھ پیا ہے، اور تازہ دودھ، بوائل کیا ہوا نہیں، فریش ملک. بلکہ بکری کے دودھ میں تو آپ نے پانی بھی ملایا ہے، حالانکہ پہلے ہی پتلا ہوتا ہے، وہ اس کو تھوڑا سا ٹھنڈا کرنے کے لیے گرمی میں پانی ملایا اس میں. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شدید بھوک میں کیا کھایا ہے؟ سرید کھایا ہے، جو گوشت میں جو کی روٹی گوشت میں ڈال کے، گوشت کے شوربے میں ڈال کے. ہم جو حدیثیں دیکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شدید بھوک میں کھجوریں کھائی ہیں، صرف کھجوریں. کبھی 2 کھانے ایک ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کھائے، سوائے سرید کے کہ گوشت میں جو کی روٹی، گوشت کے شوربے میں جو کی روٹی ڈال دی. گندم کی روٹی تو شاید ہی کبھی کبھار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کی ہو، اور وہ بھی کیسے؟ سفید آٹے کی نہیں، یہ جو چھلکے والا آٹا ہوتا ہے. تو یہ نبی کی خوراکیں تھی. بقرعید کا دن تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 ذی الحجہ کو حجۃ الوداع کیا. 10 ذی الحجہ کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمی سے فارغ ہوئے تو آپ نے شدید تھکاوٹ. آپ کو پتا ہے حج میں جب ہم پہلے دن رمی سے فارغ ہوتے ہیں، تھکاوٹ اور بھوک سے حالت کیا ہوتی ہے. اب تو بھوک نہیں لگتی لوگوں کو، کیونکہ جوس کے ڈبے پیتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں رمی کرنے کے لیے. پیٹ کو تھوڑے دن کے لیے خالی رکھ کے دیکھو میرے بھائی، یہ بھی انسان ہے، اس کو بھی ریسٹ چاہیے، اس کو بھی آرام چاہیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید بھوک، حج کے ارکان سے آپ فارغ ہوئے. پھر آپ نے صحابہ سے پوچھا الیس ھذا یوم النحر، کیا یہ قربانی کا دن نہیں ہے؟ صحابہ نے کہا ضرور. فرمایا قربانی کا گوشت لاؤ. تو وہ جو اس وقت اونٹ نہر ہوئے تھے بقرعید کے دن، ان کا شوربے میں یہ نہیں ہوتا تھا پہلے ڈالڈا ملایا جا رہا ہے، کوکنگ آئل، وہی گوشت اسی کی چربی میں بوائل کیا ہوا وہ شوربہ، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ بقرعید والے جب ہم حج پہ تھے نا، تو یہ حدیث جب ہمارے سامنے آئی تو اس وقت مجھے اس حدیث کو بیان کرنے میں اور سننے میں جو لذت آئی ہے، اوہو ہو، کیونکہ ابھی بھوک لگ نہیں رہی نا، اور قربانی کا دن بھی نہیں ہے. کیا مزہ ہے جب شدید بھوک ہو اور قربانی کے گوشت کا شوربہ، اس کی یخنی آپ کے سامنے ہو اور آپ اس کو پی رہے ہو، تو بڑا مزہ آتا ہے. یہ خوراکیں تھی بھائی، تو بیڑا ہی غرق ہو گیا. خیر، تو میں بات کر رہا تھا کہ زیادہ نہیں کھانے پینے کو فوکس کیا کرو. مل جائے ٹھیک ہے، نہیں ملے تو بھی ٹھیک ہے. ڈاکٹر مر جائے گا جو تمہیں مشورے دے رہا ہے، تم نہیں مرو گے.
جو ڈاکٹر مشورے دینا ایکچولی ہر 2 گھنٹے کے بعد کچھ نہ کچھ کھانا چاہیے وغیرہ وغیرہ، جو اسٹائل ہوتا ہے ڈاکٹروں کا، ایکچولی ابے بھائی 2 گھنٹے کے بعد کھانا چاہیے، کیا باتیں کر رہے ہو یار تم؟ کوئی جم وم جا رہا ہو تو ایک الگ بات ہے، ایکسٹرا کوئی ایکسرسائز کر رہا ہو تو میں اس کی بات نہیں کر رہا. نارمل آدمی کے لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں بہترین نمونہ ہے ہمارے لیے. کھانا پینا اتنا ضروری ہوتا تو اسلامی عبادتوں میں کھانے کا حکم ہوتا، روزے نہ ہوتے. کوئی ایک اسلام کا حکم بتا دو جس میں اسلام نے کھانے کو عبادت قرار دیا. کھانا صرف چند موقع پہ ہے. ایک بقرعید کے دن وہاں گوشت کھاؤ، ایک عقیقے میں خوشی کا موقع ہے وہاں بھی کیا ہے؟ گوشت. ولیمے میں وہ بھی سنت ہے، بارات اسلام میں نہیں ہے، ولیمہ سنت ہے. ولیمے میں بھی کیا ہے؟ اولم ولو بشاتن، ایک بکری کاٹ لو. کیا خیال ہے؟ یہ 3 کھانے ہیں، اس کے علاوہ ہمیں اسلام میں کوئی چوتھا کھانا نہیں ملتا. ایک عید الفطر میں اس دن میٹھا ہے، اور وہ بھی کھجور، نیچرل میٹھا. شیروں کے ڈونگے نہیں، کھا لیں شیر کے ڈونگے بھی، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایک عید الفطر میں، یعنی اسلام میں 4 کھانے ہوئے، 3 میں گوشت ہے، ایک میں کیا ہے؟ میٹھا، اور وہ بھی کھجور. وہ بھی 2 سے 3 کھجوریں صبح نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن 2-3 کھجوریں کھا کے جایا کرتے تھے کہ چلو آج عید کا دن ہے بس. اور آج مذہبی لوگوں کے، اللہ معاف فرمائے، بس میں زیادہ ڈیپ میں نہیں جاتا، مذہب کا نام ہی کھانا بن چکا ہے. حضرت جی کھا کھا کے ایک دن دھماکے سے پھٹ کے ہلاک ہو گئے، اتنا کھاتے ہیں حضرت. اچھا، یہ جو جتنی 4 خوراکیں میں نے بتائی ہیں جو نبی نے خوشی کے موقع پہ کھانے کھلانے کا حکم دیا، ایک ہو گئی کھجور، ہو گئی، ایک کیا ہو گیا بھائی؟ 3 موقع ایسے ہیں جن میں گوشت. ان میں کوئی بھی چیز آپ کو موٹا نہیں کرتی. گوشت سے آدمی موٹا نہیں ہوتا. کھجور بہت پھوڑ پھاڑ دے گا تو موٹا ہو جائے گا، کیا خیال ہے؟ لیکن کیلوریز بھی تو چاہیے نا، وہ بھی. بس سے پتا چلا کہ 3 حصے وہ خوراک کھلائی جا رہی ہے جس میں کارب نہیں ہے. یعنی 4 خوشیاں ہیں نا، ابھی دوبارہ سے بڑا ٹائٹ موضوع ہے یہ. 4 خوشیاں ہیں جس کو اسلام خوشی مانتا ہے، باقی تو ہماری اپنی ہے. وہ نمبر 1، آپ کی جب شادی ہوئی ہو، اسلام کہے گا ویل ڈن، بہت اچھا کام ہو گیا. پڑوسی تو پریشان ہو رہے ہیں، دوسری شادی ہو، تیسری ہو، چوتھی ہو، کوئی بات نہیں، ولیمہ کرو. ہر نکاح پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمہ کیا ہے، چاہے جمشید خوش ہو یا جمشید ناراض ہو. جمشید فرض کرو آپ کا سالہ ہے. دوسرا کھانا ہے اسلام میں بقرعید کے موقع پہ. یہ بھی عید کا دن ہے نا، خوشی کا دن ہے، کیا خیال ہے بھائی؟ تیسرا کھانا ہے اسلام میں عقیقے کے موقع پہ. بچہ پیدا ہوا تو فیملی پلاننگ والے تو کہیں گے لو، پہلے ہی وسائل کم ہے، غربت، مہنگائی، یہ کیا تماشا لگایا ہوا ہے، اوپر سے بکرے کاٹے جا رہے ہیں خوشی میں. تمہیں تو شرمندہ ہونا چاہیے. تو 2 بچوں کے بعد اگر تیسرا بچہ پیدا ہو تو اسلام میں عقیقہ ہے یا نہیں ہے؟ مجھے یہ بتاؤ. اگر 2 بچے ہی اچھے ہوتے تو اسلام کہتا ہے 2 ہو گئے نا، تیسرا تو اب خود ذمہ دار ہو بھائی، ہم ذمہ دار نہیں ہیں. کیا خیال ہے؟ اسلام کہتا ہے یہ تیسرا مہنگائی میں اضافے کا ذریعہ بنے گا. 2 اس لیے کہتے ہیں کہ نسل تو رہنا، ایسا نہ ہو نسل ہی بڑھ جائے مہنگائی کے چکر میں انسانوں کی. اور بڑھنا شروع ہو گئی ہے جاپان میں. جاپان اب بن جائے گا جاپان خان. آپ دیکھو نام بھی تبدیل ہوگا جاپان کا. جاپان میں ہمارے پٹھان بھائی جا کے ماشاءاللہ پھیل رہے ہیں، وہاں شادیاں بھی کر رہے ہیں، اولادیں بھی ہو رہی ہیں. اور میں نے 15 سال پہلے کہا تھا جاپان میں چپلی کباب کے ہوٹل کھلیں گے، اور میں جاپان گیا ہوں تو پتا چلا وہاں چپلی کباب کے ہوٹل کھل گئے. میں نے 15 سال پہلے بیان میں کہا تھا کہ جاپان میں نسوار کی دکانیں کھلیں گی، اور میں اب 2 سال پہلے جاپان گیا ہوں، نسوار کی دکانیں کھل چکی ہیں. میرے بھائی، جس قوم کی نسل بڑھتی ہے کلچر اسی کا دنیا میں غالب آتا ہے، چاہے آپ جتنی بھی ترقی کر لو. ابھی جیپنیز سر جوڑ کے بیٹھے ہوئے کہ ہم نے ایک ٹریک پر اپنی قوم کو چلایا تھا، تربیت کر کر کے تربیت تو ہو گئی، لیکن وہ تربیت یافتہ بندے مارکیٹ سے شارٹ ہوتے جا رہے ہیں، نسل ہی بڑھ رہی ہے. اب وہ اگر لوگوں کے داخلے پر پابندی لگائے تو اپنا ملک گیا، پابندی نہیں لگائے تو اپنا کلچر گیا. سمجھتے ہو؟ میں تو دیکھ کر آیا ہوں کتنے سیال کوٹ کے لڑکے لوگ، لاہور کے لوگ، کوئٹہ اور پشاور کے پشتون لوگ
وہاں دوسری تیسری شادی کی ہوئی ہے جاپانی لڑکیوں سے. میں کہتا ہوں تمہارے گھر والوں کو پتا ہے کسی نے کہا کہ پتا ہے, کسی نے کہا کہ نہیں پتا. اب جن جن خواتین کے میاں جاپان میں جاب کر رہے ہیں وہ سب انکوائری شروع کر دے, بیٹا تمہارے میاں نے جاپان میں بڑے گل کھلائے ہوئے ہیں. ہاں, بچے مکس پیدا ہو رہے ہیں وہاں پہ, آدھا پٹھان آدھا جاپان, آدھا پنجابی آدھا جاپانی, اس ٹائپ کے بچے پیدا ہو رہے ہیں. اس لیے میرے بھائی آنا انہوں نے اسلام کی طرف ہی ہے, ہمیں پہلے سے ملا ہوا ہے, قدر کر لو. آنا بالآخر انہوں نے اسلام کی طرف ہی. تو خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھو 2 بچے پیدا ہو گئے, عقیقہ سمجھ میں آتا ہے, تیسرے پہ سمجھ میں آتا ہے بھائی نسل بڑھ رہی ہے یار, یہ تو آبادی بڑھ رہی ہے, غربت مہنگائی میں اضافہ ہو رہا ہے, لیکن اسلام کہتا ہے تیسرے پہ بھی کیا کرنا ہے, خوشی میں بکرا کاٹنا ہے, چوتھے پہ بھی بکرا, 18ویں پہ بھی بکرا. میرے بہت سے بکرے ڈی ہوئے ہیں ابھی. ہاں, بہت سے میرے بچوں کے عقیقے نہیں ہوئے. تو میں گھر والوں سے کہتا ہوں ایک ہی دفعہ میں 2-4 وہ لے آؤں گا کٹے مٹے, سب کو ایک ہی دفعہ ہول سیل کے حساب سے سستا پڑے گا. اور کیا تو کیوں اسلام کہہ رہا ہے 18ویں پہ بھی عقیقہ, 19ویں پہ بھی عقیقہ کیوں کہہ رہا ہے؟ اس لیے کہ خوشی کا موقع ہے. تو اللہ تعالیٰ خوشی میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں مٹھائی کھلا دو, کیا خیال ہے بھائی, برفی کھلا دو نا. اونٹ, گائے, بیل, دمبا, بکرا, ان میں سے کوئی کٹے گا تو عقیقہ ہوگا. اللہ کہتے ہیں ایک توحید پرست دنیا میں آ گیا. دیکھو مشرکوں کی پیدائش پہ اللہ خوش نہیں ہوتے, پیدا تو کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کافر کو بھی مسلم کو بھی, خوش اللہ صرف توحید پرستوں کی پیدائش پہ ہوتا ہے. تبھی تو نوح علیہ السلام نے کہا تھا نا وَلَا يَلِدُ إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا, اے اللہ یہ قوم یہ ان لوگوں کو پیدا کرے گی جو تیرا انکار کریں گے. تو کافر لوگ روکے نسل, ہمیں کوئی اس پہ اشکال نہیں ہے, وہ لوگ روکیں, 2 کے بجائے 1 بچہ پیدا کریں, آدھا پیدا کریں, آدھا کہیں کہ ابھی ٹھہر جاؤ, جب حالات اچھے ہوں گے پھر آ جانا, ابھی حالات صحیح ابھی چیک کرو. تو وہ ان کا ہیڈک ہے, ہمارا نہیں ہے, یہ ہمارا تھوڑی ہے. ہمیں تو اللہ نے کہہ دیا رزق میں دیتا ہوں, کھلاتا میں ہوں, میں کھلاتا ہوں, میں پلاتا ہوں, کوئی بات نہیں. توکل کرو, چہرے پہ خوشی آئے گی تمہارے. ہمارے نبی جب اتنا توکل کر رہے ہیں کہ صبح کھانے کو نہیں ہے تو شام کی فکر نہیں ہے, شام کو نہیں ہے تو ٹھیک ہے, ہمیں اس توکل کا مکلف نہیں بنایا, لیکن اس سے اتنا تو پتہ چل گیا نا کہ جو توکل لازم ہم پر کیا وہ تو کرنا پڑے گا نا, وہ تو کرنا پڑے گا بھائی. تو یہ دوسری خوشی ہے اسلام میں, بقرعید کے بعد عقیقہ ہے. تیسری خوشی, دوسری چیز شادی بیاہ, اس میں بھی گوشت, ہاں گوشت نہ ہو تو کچھ بھی کھلا سکتے ہیں, یہ بھی ثابت ہے حدیث سے, کوئی فرض نہیں ہے. غریب آدمی نہیں بکرا کاٹ سکتا تو وہ پھر جو مرضی کھلائے, لیکن حکم دیا عقیقے کا. تیسرا ہے بچے پیدا ہونے پہ, وہاں فیملی پلاننگ والے بہت پریشان ہوتے ہیں, لیکن ہمیں حکم کیا ہے, گوشت. تو 3 خوشیوں پہ کیا ہے, گوشت. ایک چوتھی خوشی ہے عید الفطر. 4 خوشیاں ہیں نا بھائی, جو بھائی آفیشل جو خوشی اسلام میں ہے وہ 4 ہی ہیں, جس پہ اسلام نے ہمیں کچھ کرنے کا حکم دیا. باقی تو ہر ایک کی اپنی خوشی ہوتی ہے, کسی کا بچہ پاس ہو گیا, کوئی امریکہ چلا گیا, کسی کی جاب لگ گئی, کوئی یہ ہو گیا, کوئی امریکہ گیا ہوا تھا واپس آ گیا. یہ تو ہماری اپنی خوشیاں, اس میں بھی کر سکتے ہیں آپ, لیکن یہ مذہبی خوشی نہیں کہلائے گی. یعنی مذہبی خوشی کا مطلب یہ کہ مذہب نے اس میں ہمیں کچھ کرنے کا حکم نہیں دیا. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو مذہب جن خوشیوں کو رجسٹرڈ خوشیاں ہیں مذہب میں, جو رجسٹرڈ خوشیاں ہیں, اور ان پہ مذہب نے کچھ احکام بھی ہمیں دیے ہیں, وہ یہ 4 ہی ہیں. تو ان 4 خوشیوں پہ 3 میں گوشت ہے اور 1 میں کھجور ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے اسلام کی جو خوراکیں ہیں ان میں گوشت کا پلڑا باقی چیزوں پہ 3 گنا زیادہ ہے. میرا خیال یہ کہ اپنی خوراک میں نا 75% پروٹین رکھو, 25% میٹھا رکھو. ہمارے ہاں کیا چل رہا ہے مارکیٹ میں, 99.99% میٹھا ہے. اور کبھی ہفتے میں 1 آدھ دن جا کے موقع ملا تو بار وہ ڈاکٹر کی فلم میں ٹانگ نہیں اڑاتا. پھر میں ٹاپک سے ہٹ رہا ہوں. ایک بندہ یہاں پولیس کا باقاعدہ بیٹھنا چاہیے جو مجھے بندوق دکھائے بولے ٹاپک سے تجھے ہٹنے کی اجازت نہیں ہے, تبھی ہو سکتا ہے. آپ نہ دکھائیں, آپ ادھر ہی رہیں, ایسا نہ ہو یہ دکھانا شروع کر دیں. تو خیر, تو اب بعض لوگ, میں یہ بتا رہا تھا, جو بڑی جوشیلی تقریریں کرتے ہیں نا, کچھ لوگ مبالغہ آرائیاں کرتے ہیں, وہ چل جاتے ہیں مارکیٹ میں.
جو بیلنس بات کرے وہ نہیں چلتا. تو توکل کا بھی ہمارے ہاں کچھ ایسا نقشہ کھینچ لیا گیا ہے, ایسا بنا لیا گیا ہے. تو 3 چیز درجات ہیں توکل کے. ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا توکل, اس میں تو بچانا کچھ ہے ہی نہیں, بلکہ کچھ تھوڑا سا آ بھی گیا وہ بھی صدقہ کر دیا تو اس میں بھی خوشی کا اظہار ہو رہا ہے کہ چلو آخرت میں ذخیرہ ہو گیا. میں اور آپ اس تکلف کے مکلف, اس توکل کے مکلف نہیں ہے, یہ نبی کے ساتھ خاص ہے. دیکھو ہمیں حکم دیا گیا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ, تمہارے لیے تمہارے پیغمبر کی زندگی میں نمونہ ہے, جیسے جیسے پیغمبر نے کیا ہم نے فالو کرنا ہے. تو اصل حکم یہی ہے کہ نبی نے جو کیا ہمیں وہ کرنا ہے, لیکن چند چیزیں نبی کے ساتھ خاص ہیں. وہ حدیث سے پتہ چلتی ہے ہمیں کہ کچھ احکام اللہ نے اپنے نبی کو ہم سے ہٹ کے دیے, ان میں ہمیں نبی کی اتباع, نبی کو فالو نہیں کرنا. یعنی نبی کو فالو کا مطلب آپ کے عمل کو نہیں بلکہ قول کو فالو کرنا ہے, کیونکہ قول اور عمل میں جب ٹکراؤ ہوتا ہے تو بات کو فالو کیا جاتا ہے. تو نبی کی اتباع نہیں کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ اتباع نہیں کرنی, یعنی فیل کی نہیں کرنی, قول کی اتباع کرنی ہے, جو آرڈر دیا اس کو فالو کرنا ہے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صوم وصال رکھا کرتے تھے, آپ کا روزہ 24 گھنٹے کا ہوتا تھا. ہمیں منع کیا ہے, ہمیں غروب افطار کے وقت افطار میں جلدی کرنے کا حکم دیا گیا. صحابہ نے بھی رکھنا شروع کر دیے نبی کو دیکھ کے 24 گھنٹے کے روزے. تو آپ نے فرمایا ایکم مثلی, تم میں سے کون میرے جیسا ہے بھائی؟ اللہ نے مجھے جو طاقت دی ہے, برداشت کی قوت دی ہے, وہ تمہارے اندر نہیں ہے, تو یہ میرے ساتھ خاص ہے یہ حکم. تم نے وہی روزہ رکھنا ہے صبح صادق سے لے کے سورج غروب ہونے تک, بس. تو منع کر دیا. اسی وجہ سے آج ہمارے لیے جائز نہیں ہے کہ ہم صوم وصال رکھیں, یعنی مغرب میں افطار ہی نہ کریں ہم. دوسرا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دی گئی 4 سے زیادہ ازواج رکھنے کی. اب کوئی کہے کہ نبی کی 4 سے زیادہ بیویاں تھیں, ہم بھی رکھیں گے, پرمیشن ہے اس کی؟ نہ, وہ نبی کے ساتھ خاص تھی. نبی کو اجازت تھی بغیر مہر کے بھی کسی عورت سے نکاح کر سکتے تھے. مجھے اور آپ کو مہر کے بغیر نکاح کی اجازت نہیں ہے, مہر رکھنا پڑے گا. حتیٰ کہ عورت کو بھی پرمیشن نہیں ہے کہ مہر معاف کر دے شروع میں ہی. عورت کہتی ہے میں نے بغیر مہر کے نکاح کیا, نہ, نکاح ہوگا لیکن مہر پھر بھی لازم ہوگا, مہر ہوگا لازمی. ہاں, جب ایک دفعہ آپ پر مہر لازم ہو گیا پھر وہ معاف کرے, پھر معاف کر دے, اس کی مرضی ہے. ایک دفعہ آپ پر مہر آئے گا ضرور. اس میں حکمتیں ہیں بہت ساری کہ آپ کو کچھ ذمہ داری آپ پہ آئے کچھ نہ کچھ, پھر بیگم معاف کرے تو اس کا احسان سمجھا جائے کہ اس نے معاف کیا ہے. پہلے ہی بغیر مہر کے نکاح ہو گیا تو اس پہ تو کچھ آیا ہی نا, آیا ہی نہیں اس کے ذمے. یہ تیسرا حکم ہو گیا جو نبی کے ساتھ خاص تھا. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ حکام بھی خاص ہیں کہ آپ کے لیے زکوٰۃ لینا جائز نہیں تھا, حالانکہ آپ مسکینوں کے سردار تھے. تو زکوٰۃ تو مسکین اور غریب کو دی جاتی ہے. ہمارے نبی تو سید المساکین, 40 دن گھر میں چولہا نہیں جل رہا, لیکن زکوٰۃ آپ پر حرام, آپ زکوٰۃ نہیں لے سکتے, اور اپنے لیے بھی نہیں, اور قیامت تک کے لیے اپنی اولاد کے لیے بھی زکوٰۃ حرام, زکوٰۃ نہیں لے سکتا سید. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اور کیا حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تھا؟ یہ توکل. اچھا, یہ بھی ہے کہ مسلمان مرد کو اجازت ہے کہ یہودی عیسائی عورت سے نکاح کر سکتا ہے, لیکن بہت سے علماء نے لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اجازت نہیں تھی. آپ کی زوجہ کا مسلم ہونا ضروری. اسلام میں نسب کس سے چلتا ہے؟ بیٹی سے یا بیٹے سے؟ بیٹے سے, بیٹے سے نسب چلتا ہے. تبھی قوم وہ لگے گی جو باپ کی ہے, لیکن ابا کو نہیں چھوڑ سکتا. اسلام نہیں آپ کو پرمیشن دیتا کہ آپ اپنی نسبت ابا کی طرف سے ہٹا دیں, یہ نہیں پرمیشن. میں اس لیے مجھے کسی کی ذات سے لینا دینا نہیں ہے, لیکن ہوتا یہ ہے کہ پہلے کچھ اپر لیول کے کلچر میں کچھ چیزیں آتی ہیں, آہستہ آہستہ سوسائٹی میں وہ پھیل جاتی ہیں, پھر پھیل جاتی ہیں, تو ہم نے نہیں پھیلنے دینا. شادی کے بعد لڑکیاں جو اپنے شوہر کا نام آئی ڈی کارڈ میں لگا لیتی ہیں, جائز ناجائز کی بحث نہیں کر رہا, لیکن یہ اسلام کے مزاج یہی ہے کہ نام باپ کا لگا رہے گا. سمجھ رہے ہو؟ نام کس کا چلے گا ہمیشہ؟ شوہر کا نہیں, ابا کا نام. نسب کس سے چلتا ہے بھائی؟
اسلام میں ماں کی بڑی ویلیو ہے، لیکن جو پروٹوکول باپ کو دیا وہ تو دو نا، وہ بھی نہیں دے رہے یار. باپ تو بیچارہ گیا کورٹ میں، بچے تو ملتے ہی نہیں ہیں ویسے بھی اس سے. بس وہ خانسامہ بنا ہوا ہے، کما کما کے کھلائے گا اور اس کی بیچارے کی 2 ٹکے کی حیثیت نہیں ہے. تو ماں کے اپنے حقوق ہیں، ان حقوق کی وجہ سے باپ کا استحصال نہ کیا جائے. یہ جو ہمارا سیکولر لبرل طبقہ ہے نا، نام نہاد، جو آج کل بیٹھ کے مولویوں کے خلاف تقریریں کر رہے ہوتے ہیں، یہ مذہبی لوگ ترقی نہیں کر سکتے. مولوی کو نکال دو اپنی سوسائٹی سے، تمہارا خدا کی قسم اس سے برا حشر ہوگا. کیونکہ انگریز پھر بھی تھوڑا تہذیب یافتہ ہے، تھوڑا چش پش جانتا ہے. ہمارے ہاں تو گالیوں میں پلا بڑا آدمی ہے، وہ یہ بھی نہیں باپ کو رائٹ دے گا. اگر مولانا کو نکال دیا مارکیٹ سے تم نے، تھوڑا بہت جمعے کے بیان میں اما ابا کے فضائل سن لیتا ہے، ورنہ اس سے بھی جائے گا وہ. تبھی ہندوستان میں حالات جو گاؤں دیہاتوں میں اس سے زیادہ خراب ہوئے ہوئے ہیں، کیونکہ مذہب بھی نہیں اور سیکولرزم کو لے رہے ہیں. ہندو مذہب میں کم از کم ماں باپ کی عظمت تو تھی نا، وہ لوگ مذہب سے بھی گئے، اور وہ قانون کی وہ پاسداری بھی نہیں ہے جو یورپ امریکہ میں ہے. تو ریزلٹ کیا ہوگا؟ انسانیت کی تباہی. مذہب بہت باطل مذہب ہی ہو، لیکن کچھ نہ کچھ اخلاقیات ہر مذہب میں ہوتی ہیں. خیر، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھو، ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا توکل ہے جس پہ ہمیں حکم نہیں دیا گیا کہ ہم اس کو فالو کریں. تبھی بعض حضرات مذہبی اسکالر اس کو ایسے بیان کرتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں ہمارے لیے تو دین پہ چلنا ممکن ہی نہیں ہے، اور پھر کہتے ہیں یہ علماء کا لائف اسٹائل دیکھو، یہ باتیں تو، یہ نبی کی سیرت تو یہ بتاتے ہیں کہ 40 دن گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، اور ان لوگوں نے آٹومیٹک چولہے رکھے ہوئے ہیں، ایک دن ان کی گیس کا ناغہ نہیں ہوتا. 4 سلنڈر گھر میں رکھے ہوئے ہوتے ہیں، 4 ہر جگہ، منہ سے 4 پتہ نہیں کیوں نکلتا، 2 ایک سلنڈر گھر میں رکھا ہوا ہوتا ہے. اتنے سلنڈر گھر میں رکھے ہوئے ہوتے ہیں، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں پہ پیوند لگا ہوتا تھا، ان کے آج تک کبھی پھٹے ہوئے کپڑے ہم نے نہیں دیکھے. تو بھائی وہ لیول کا جو توکل تھا وہ میں اور آپ افورڈ نہیں کر سکتے. وہ نہ ہمیں حکم دیا گیا ہے، ہمیں حکم بھی نہیں دیا گیا. ایک تو یہ توکل ہے. دوسرا کیا ہے کہ توکل سرے سے ہے ہی نہیں. جو ہمارے دنیا دار طبقے میں چل رہا ہے، وہ ہر چیز سمجھتے ہیں اسباب اسباب اسباب، لہذا وہ پیسہ بچاتے ہیں خطرات کی بیس پہ. یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے. ہر باڈی کے پارٹ کی انشورنس کرائی ہوئی ہے کہ ایسا نہ ہو میری آنکھ خراب ہو جائے، وہ بھی انشورڈ ہے. ناک بھی انشورڈ ہے، کان بھی، ہر پارٹ. آپ کہہ سکتے نہیں اتنا بھی نہیں ہے بھائی، جن کے پاس پیسہ ہے نا ان سے جا کے پوچھو. غریبوں کی بات ہی نہیں کر رہا میں، غریب تو بیان سننے آئے نہ کریں. جن کے پاس بہت زیادہ دولت ہے ان کی آپ اسٹائل جا کے دیکھو. مائیکل جیکسن کی بات کر رہا ہوں میں، سمجھ رہے ہو؟ ان جیسے یہ تو ہے نہیں. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے نا، ہم فرعون کو گالیاں دیتے ہیں، فرمایا وسائل ہی نہیں ہمارے پاس، ہوتے تو فرعون سے 4 ہاتھ آگے ہوتے. اب ہم جب فرعون کی سنتے ہیں، اتنے بچوں کو ذبح کر دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا، ظالم آدمی تھا، تو ہمارے پاس جتنا ہے اس حساب سے ہم بھی کر رہے ہوتے ہیں. جو بہن کو وراثت نہیں دے رہا، اس میں طاقت بہن پہ ہی زور چلتا ہے نا، تو وہاں حق دبا لے گا. بھائی جب وہ ملک کا صدر بنے گا تو ملک کھا جائے گا. چپل چوری کرنے کا موقع ملے گا تو چپل چوری کر لے گا. وہ تو جتنی طاقت ہوتی ہے اس حساب سے چل رہا ہوتا ہے نا آدمی. جو کرپٹ ہے وہ 1 روپے کا بھی کرپشن کرتا ہے، 1 خرب کی بھی کرتا ہے. جو کرپٹ نہیں ہے وہ 1 خرب کی بھی نہیں کرے گا اور 1 روپے کی بھی نہیں کرے گا. تو دوسری جو درجہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اللہ پہ اعتماد ہی نہ کریں، اسباب ہی کو اپنا باپ بنا کے رکھیں. اس میں پھر کیا ہے؟ جمع مالا وعددا، مال جمع کرتے رہو اور بیٹھ کے گنتے رہو. بچے بھی روک دو کہ کہیں میرا پیسہ نہ کھا لیں گے. بعض دفعہ ماں مر جاتی ہے، باپ دوسری شادی کرنا چاہتا ہے، بچے کرنے کیوں نہیں دیتے؟ ہماری وراثت میں سے 8واں حصہ نہ چلا جائے وہاں پہ. کمبختوں کو دیکھو، پلاننگ دیکھو کہاں کی سوچ رہا ہے پاگل کا بچہ. 12.5% نہ چلا جائے. میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں. ایک تو ایسا بندہ ہے، اس نے ابا کا، اس کی ماں کا انتقال ہوا تو کہہ رہے میرے ابا تنہا ہو گئے نا،
اب جو تنہائی بیوی دور کر سکتی وہ اولاد تھوڑی کر سکتی ہے. کہہ رہے ابا ڈپریشن میں چلے گئے, ہم نے کرنی نہیں تھی شادی, ابا مر ہی گئے. کہہ رہے ابا جب مر گئے تو پھر ہم روتے تھے یار ابا کو ہم خوشیاں دے دیتے. میں نے کہا جو مکہ لڑائی کے بعد یاد آئے نا کہ کاش میں یہاں لگا دیتا, وہ مکہ اپنے منہ پہ لگا دینا چاہیے. ایک آدمی لڑ رہا تھا نا, مار کھا کے آیا, بعد میں کہا تو نے مارا کیوں نہیں؟ کہہ رہا بھائی یاد ہی نہیں رہا, یہ والا مکہ تو میں ادھر لگا سکتا تھا اس کے. تو وہ مکہ اپنے مارنا چاہیے. کی میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ. آگے کا نہیں آتا شعر. شاعر کہتا ہے میری محبوبہ نے مجھے جان سے مار دیا اور توبہ کر لی, اللہ قتل کے گناہ کو معاف کر دے. کہہ رہے مارنے کے بعد توبہ کی, میں تیری توبہ تو اللہ قبول کرے گا, لیکن میں تو گیا نا, میں تو مارکیٹ سے شارٹ ہو گیا, میرا تو بیڑا غرق ہو گیا نا, اور توبہ کی وجہ سے تجھے سزا بھی نہیں مل رہی, یہ تو اور ڈبل بیڑا غرق ہو گیا. کہہ رہے تو ہائے زود پشیما کا پشیما ہونا, میرا خیال ہے کچھ اس طرح کا شعر ہے. تو مال وعددا, مال کو کیا کرتا ہے؟ جمع کرتا ہے اور گنتا رہتا ہے. یہ ہماری حالت ہے. یہ کس کی حالت ہے؟ ہماری. دیکھتے رہیں گے. ایک پیسہ گننا ہوتا ہے تاکہ کسی کا حق ضائع نہ ہو, اکاؤنٹیبلٹی ہو. جو اکاؤنٹنٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ تو الگ چیز, اس کا تو قرآن نے حکم دیا ہے. قرآن کی سب سے لمبی آیت ہی وہی ہے جس میں حساب کتاب کو لکھنے کا حکم ہے, تاکہ ضائع نہ ہو مال, اسراف نہ ہو. آپ کو بتاؤ میری آمدن کتنی ہے, میرے خرچے کتنے ہیں, یہ لکھنا تو ضروری ہے. مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ گھر میں جتنے افراد کا کھانا بنتا ہے خواتین کو چاہیے وہ بھی لکھا کریں کہ اس دن اتنا گوشت جلا تھا, اتنا آلو, اتنا پیاز, اتنا ٹماٹر, اتنے افراد نے کھایا تھا, اتنا بچ گیا تھا, ضائع ہوا تھا. لہذا ایک بیلنس ہو, اندازے سے نہ ہو کہ ضائع. اور دعوتوں میں دیکھ رہا ہوں نا کیا ہو رہا ہوتا ہے, وہ گننا وہ ایک الگ چیز ہے. ایک گننا ہوتا ہے ہوس کی بیس پہ کہ جمع اب اتنا ہو گیا, آپ اتنا ہو گیا. آپ جیسے آپ دیکھو نا کھدائیاں ہوتی ہیں, سونے کے مٹکے نکل رہے ہوتے ہیں کتنی جگہ. وہ کون کس نے دفن کیا وہ مٹکے؟ وہ زمینوں کے مالک تھے, اتنا خزانہ جمع کر لیا کوئی لے نہ جائے, زمین کے اندر دفن کیا, اور کوئی حالات تبدیل ہو گئے یا موت واقع ہو گئی, گئے ختم. یہ وہ پیسے کی محبت ہے جو آپ کو اسٹریس اور ڈپریشن کا مریض بنا دیتی ہے, کنجوس بنا دیتی ہے, مکھی چوس بنا دیتی ہے. یہ وہ بخل ہے, کنجوسی ہے جس کی برائی سے قرآن و سنت بھرا پڑا ہے. مسلمان سخی ہوتا ہے. پہلے میں یہ ٹاپک مکمل کر لوں پھر میں اس کو مزید ایکسپلین کرتا ہوں. تیسرا درجہ یہ ہے جس کا شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے, جو سورہ بنی اسرائیل کی آیت میں ہے, لا تجعل یدک مغلولۃ الی عنقک ولا تبسطها کل البسط. کیا زبردست آیت ہے. نہ ایسے کنجوس بن جاؤ کہ اپنے ہاتھ گردن سے باندھ لو. جو بھی آ رہے ہیں, نہیں بیگم بول رہی ہے کہ اس دفعہ کچھ عید پہ اچھا کھلا دو, نہیں سالہ آیا ہوا ہے چائے بھی نہیں پلائی جا رہی. سمجھ رہے ہو؟ دوستوں نے کہا یار ہمیشہ ہمارے خرچے پہ ہی کھاتا ہے, آج تو ہمیں نہاری کھلا دے, نہیں. بیگم نے بولا اب آپ کے پاس پیسے اچھے آ گئے, ذرا اچھا گھر لے لیتے ہیں, کرائے کا ہی ہو لیکن اچھا ہو, نہیں. میں نے دیکھے ایسے لوگ, پیسہ ہے اور گھر میں ایسا حال کیا ہوا ہے, سڑا ہوا گھر, باپ پیسہ ہی خرچ نہیں کرتا. قربانی کر لو اس دفعہ, اللہ نے اتنا پیسہ دیا ہے, نہیں. صحیح ہے, اب اتنا پیسہ ہے حج کر کے آ جا, نہیں. جب پیسے کا معاملہ آئے گا, نہیں. کھا لے اچھا, تجھے اللہ نے اب اچھی خوراک دی ہے, شہد لے, دیسی گھی کھایا کر, نہیں. تو بچے ہو گئے, تیسرا پیدا کر لے, نہیں. کھائے گا کھا لے گا. تو یہ کون لوگ ہیں؟ مکھی چوس. کنجوس کو مکھی چوس پتہ ہے کیوں کہتے ہیں؟ مکھی چائے میں گر گئی تھی تو مکھی چوس کے پھینک دی, کہہ رہا یہ چائے پہ پیسہ لگا ہے, ضائع نہ ہو جائے. صحیح ہے نا. سخی آدمی اللہ کو پسند ہے بھائی. اللہ کھلاؤ, اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے. میں نے اپنے بچوں کو وصیت کی ہوئی ہے اور بیٹھے ہوئے میرے بیان میں
مجھے کہیں پتا چل گیا نا کہ تم نے کسی سے 1 روپے مانگا ہے. ہر جرم قابل معافی ہے، مانگنے والا جرم قابل معافی. بھوک سے مر جاؤ، جیو ایسے جیسے اللہ کا دیا ہمارے پاس بہت کچھ ہے.